اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ کہا نوح علیہ السلام نے سوار ہو جاؤ اس کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام سے ہے مجریہا اس کا چلنا، ومرساہا اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور رحیم بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ اور وہ کشتی چل رہی تھی انہیں لے کر فی موج لہروں میں، کالجبال جیسے پہاڑ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ اور تھا وہ الگ، یا بنیا اے بیٹے، ارکب معنا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، ولا تکن مع الکافرین اور نہ ہو جاؤ کافروں کے ساتھ۔ قال سآوی الی جبل یعصمنی من الماء کہا ان قریب میں ٹھکانہ پکڑوں گا طرف پہاڑ کے، یعصمنی بچا لے گا مجھ کو، من الماء پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم کہا نہیں بچانے والا آج کے روز کوئی، من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا من رحم مگر وہ جس پہ رحم کیا اس نے۔ وحال بینہم الموج اور حائل ہو گئی ان کے درمیان میں لہر، فکان من المغرقین پس تھا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی اور کہا گیا ہے زمین نگل جا اپنا پانی، ویا سما اور اے آسمان اقلعی تھم جا، وغیض الماء اور خشک کر دیا گیا پانی، وقضی الامر اور فیصلہ کیا گیا کام کا، واستوت علی الجودی اور کشتی ٹھہرا دی گئی اوپر جودی پہاڑ کے، وقیل بعدا للقوم الظالمین اور کہا گیا دوری ہے واسطے ظالم قوم کے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ اور پکارا آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال ربی کہا اے رب، ان ابنی من اہلی بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ اور تو فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ گزشتہ سبق میں ذکر تھا نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آپ کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کر دی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نوح علیہ السلام کی کشتی کو دیکھ کر تمسخر کرنے لگی، تو نوح علیہ السلام نے ان سے کہا ٹھیک ہے آج تم تمسخر کر لو، کل تم سے ہونے والا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے علامت بیان کر دی گئی کہ عذاب کی یہ علامت ہوگی، تنور سے پانی نکلے گا، سمجھو کہ عذاب کی آمد شروع ہو گئی۔ یہ روٹی لگانے والا تنور، اس سے پانی نکلنا شروع ہوا، آسمان سے پانی بہنا شروع ہوا، دونوں پانی ملتے چلے گئے۔ نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں سے کہنے لگے سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا، ان ربی لغفور الرحیم بے شک میرا رب بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ نوح علیہ السلام کو حکم تھا کہ ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر لیں۔ مفسرین نے لکھا ہے شاید پالتو جانوروں کا کہا، ورنہ حشرات الارض کا نہیں کہا۔ نوح علیہ السلام نے وہ جانور جن کو عام طور پہ پالا جاتا ہے، وہ یا جو مادہ تولید سے پیدا ہوتے ہیں ان کو سوار کیا۔
ان میں نر مادہ جس طرح گھوڑا گھوڑی، بکرا بکری، دوسرے اور جانور بھی موجود تھے۔ جہاز کی 3 منزلیں تھیں، 450 فٹ تقریباً اس کی لمبائی، 75 فٹ اس کی چوڑائی، 45 فٹ اس کی بلندی تھی۔ نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب اپنے ماننے والوں کو سوار کرو۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا ارکبوا فیہا، سوار ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے نام سے، اس کشتی کا چلنا اور اس کا رکنا۔ مفسرین نے لکھا ہے ہر کام شروع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا نام لینا چاہیے، وہ کام رکے گا نہیں، وہ کام چلتا چلا جائے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے، جو کام بغیر بسم اللہ کے شروع کیا جائے وہ کام ادھورا ہوگا، پورا نہیں ہوگا۔ کل امر ذی بال لم یبدأ ببسم اللہ فہو اقطع، دم کٹے جانور کی مانند ہے، فرمایا وہ کام مکمل نہیں ہوگا۔ حتیٰ کہ وضو تک کرنا ہے، کھانا کھانا ہے تو بسم اللہ پڑھ لینی چاہیے۔ اور یہاں بھی تفصیل ہے کہ صرف بسم اللہ پڑھنے سے گزارا ہو جائے گا یا پوری بسم اللہ پڑھنی ہے۔ فرماتے ہیں الرحمن الرحیم بھی ساتھ پڑھ لے تو زیادہ بہتر ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اگر بھول جائے، جس طرح کھانے کی دعا میں آپ نے پڑھا بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو بعد میں پڑھ لے بسم اللہ اولہ و آخرہ، بسم اللہ مجرہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ پورے قرآن کریم میں یہاں را کو امالے سے پڑھنا ہے اور کہیں کسی مقام پہ نہیں۔ جس طرح سویرے را کو مجہول پڑھا جاتا ہے، اس طرح مجرے، جس طرح سویرے کی راہ، مجریہا، مجری نہیں پڑھیں گے، مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ ہمارے شیخ رحمہ اللہ کا حوالہ نقل کرتے ہیں، حضرت امام ابن نجیم مصری کہتے ہیں بڑے فقیہ تھے، فقہاء کرام ان کو ابو حنیفہ ثانی کہتے ہیں۔ ان کی کتاب ہے الاشباح والنظائر، انہوں نے لکھا ہے کہ اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا سوار نہیں ہوا غلط صحبت کی وجہ سے، تین بیٹے سوار ہو گئے، چاروں کی بہویں سوار ہو گئیں۔ تو انسان کو اگر اچھی صحبت نہ ملے، وہ بروں کے ساتھ انجام میں برا ہی ہوگا۔ اور اگر کسی جانور کو اچھی صحبت مل جائے، اللہ تبارک و تعالی انجام کے اعتبار سے اس کو بہتر بنا دیں گے۔ تو حضرت الاشباح والنظار میں لکھتے ہیں 13 جانور جنت میں جائیں گے، 13 جانور جنت میں جائیں گے۔ گویا ان کا جنت میں جانا اچھی صحبت کی بنیاد پہ ہوگا، جیسے اصحاب کہف کا کتا، صالح علیہ السلام کی اونٹنی، حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہدہد وغیرہ۔ تو معلوم ہوا انسان اگر اپنی عزت اور عظمت بڑھانا چاہتا ہے تو وہ اچھوں کی صحبت اختیار کرے۔ کامیابی ایمان
اور عمل کی بنیاد پہ ہے۔ ورنہ وہ اسفل سافلین، جانوروں سے بدتر تصور کیا جائے گا۔ ایسے لوگ جو کفر کی وجہ سے جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اولئک کالانعام بل ھم اضل، وہ چوپایوں کی مانند ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ بہکے ہوئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا سوار ہو جاؤ کشتی میں، اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ ہے اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحیم رحم کرنے والا ہے۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ انہیں لے کر چل رہی تھی فی موج، لہروں میں، کل جبال، جیسے پہاڑ۔ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ، نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو آواز دی اور بیٹا بالکل الگ تھلگ تھا، کنارے پہ کھڑا تھا۔ کہا بیٹا یا بنیہ، یا تصغیر کی ہے، پنجابی والے معنی کرتے ہیں میری پتری، اے میرے بیٹے ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، کافروں کی صحبت اختیار نہ کر، کافروں میں سے مت ہو۔ بیٹے نے ضد کی، کہتے ہیں ضد انسان کو تباہ کر دیتی ہے، ضدی نہیں ہونا چاہیے کسی کو، اور ضدی عموماً نقصان سے دوچار رہتا ہے۔ ضدی کو فائدہ کم ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہوتا ہے۔ مفسرین نے لکھا ابو جہل کو 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے قتل کیا، معوذ اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابھی زندہ تھا تو جب اس کی گردن کٹنے لگی، کہنے لگا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ تمہارے پیغمبر کی خدمت میں جب میرا سر پہنچے تو پتہ چلے کسی سردار کا سر ہے۔ گویا اس وقت بھی اس نے دھڑا نہیں چھوڑا۔ اب دیکھ لیں، ابو طالب آپ علیہ السلام قریب بیٹھ گئے، چچا جان کلمہ پڑھ دو، میں محمد گواہ بن جاؤں گا، نہیں پڑھا۔ ابو جہل نے آڑ دلائی، برادری کو نہ چھوڑنا، کنبے قبیلے کو نہ چھوڑنا، یعنی دھڑا نہیں چھوڑنا، اور اس کو ضد جہنم کی طرف لے گئی۔ یہاں بھی بیٹے نے ضد کی، اس نے کہا ساوی الی جبل، میں ٹھکانہ پکڑوں گا طرف پہاڑ کے، یعصمنی من الماء، بچا لے گا مجھ کو پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح علیہ السلام فرمانے لگے بیٹا آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، من امر اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، الا من رحم، وہی بچے گا جس پہ اس نے رحم کیا۔ وحال بینہم الموج، باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، ایک موج حائل ہو گئی، ایک لہر درمیان میں آ گئی، فکان من المغرقین، بیٹے کو باپ سے جدا کر دیا، تھا وہ غرق ہونے والوں میں سے۔ نوح علیہ السلام کی کوشش تھی کہ میرا بیٹا بچ جائے، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ آج یہ پانی کا جو عذاب ہے نا، یہ آگ کے عذاب سے ہلکا ہے، کل بڑے عذاب میں جب یہ جلے گا تو وہ اس سے زیادہ سخت ہوگا، اس بڑے عذاب سے بچ جائے۔ اس لیے نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں بیٹا ارکب معنا، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور نہ ہو کافروں کے ساتھ۔ اس نے کہا نہیں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھوں گا، پہاڑ مجھے بچا لے گا۔ روایات میں تفصیل ہے، یہاں حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار کر رہے تھے اور پانی یوں چڑھ رہا، اوپر پانی بلندی پہ آ رہا ہے، ایک نوجوان عورت اپنے بچے کو چھاتی سے لگا کر کھڑی ہے، دودھ پلا رہی۔ نوح علیہ السلام نے اس سے کہا آجا ہمارے ساتھ سوار ہو جا۔ اس نے نوح علیہ السلام کی نہیں مانی، آخر اس کی چھاتی تک پانی پہنچ گیا، اس نے بچے کو اٹھا کر کندھوں پہ بٹھا لیا، پانی کندھوں تک پہنچ گیا، اس نے سر پہ بٹھا لیا، پانی سر تک پہنچ گیا، اس نے دونوں ہاتھوں سے یوں بچے کو اٹھا لیا، پانی وہاں تک پہنچ گیا،
بچے سمیت غرق ہو گئی۔ یہاں بھی ضد آڑے ہے، ضد کا علاج کوئی نہیں ہے۔ ضد یہ خصلت ہے یہود کی، یہودی ضدی قوم ہے، ورنہ وہ اپنی کتابوں کے ذریعے پہچانتے ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو، الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم۔ ان کو ایمان سے محروم کرنے والی ضد ہے، ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے اور ایمان کی طرف آگے نہیں بڑھے۔ اور ضد ہے کیا تھی کہ جی آخری پیغمبر بنو اسماعیل سے کیوں آئے ہیں، بنو اسرائیل سے کیوں نہیں آئے؟ اور اگر تھوڑا سا توقف کر کے سوچ لیں کہ حضرت اسماعیل، حضرت اسرائیل یہ ایک ہی خاندان ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، اسرائیل کے والد حضرت اسحاق ہیں، اسحاق اور اسماعیل دونوں بھائی ہیں، باپ تو ایک ہے نا، والدہ جدا جدا ہیں، گویا یہ علاتی بھائی ہیں، باپ ایک مائیں جدا جدا۔ اسماعیل بڑے ہیں علیہ السلام، تو تھوڑا سا اگر یہ سوچ لیتے کہ باپ تو دونوں کے ابراہیم علیہ السلام ہی ہیں، لیکن نہیں، ضد کی، اور ضد کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لائے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے، مدینہ طیبہ میں 10 بڑے یہود کے علماء تھے، عالم تھے، ان میں سے ایک عالم اسلام کی طرف آئے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، باقی سارے محروم رہے۔ اگر 10 کے 10 مسلمان ہو جاتے، ایک بھی یہودی زمین پہ نہ رہتا، اور انہیں محروم کرنے والی ضد ہے۔ فرمایا ضد کا علاج کوئی نہیں ہے۔ یہاں وہ خاتون ضد کر رہی ہے، بیٹا ضد کر رہا ہے، نوح علیہ السلام کشتی میں سوار کر رہے ہیں، اللہ کا پیغمبر کہہ رہا بیٹا ارکب معنا، ارکب معنا، ارکب معنا۔ اس نے کہا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے امر سے الا من رحم، وہی بچے گا جس پہ اس نے رحم کیا۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، آخر وہ غرق ہو گیا۔ باپ بیٹے کے درمیان میں لہریں حائل ہو گئیں، بیٹے کو باپ سے لہریں جدا کر گئیں، اور بیٹا غرق ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ 6 مہینے اور 17 دن یہ کشتی پانی پہ رہی، 6 مہینے اور 17 دن، 6 مہینے اور 17 دن یہ لوگ کشتی میں رہے۔ 17ویں دن جا کر جودی پہاڑ پہ کشتی ٹکی، اور یہ عراق میں موصل ایک صوبہ ہے، وہاں پہاڑ ہے، اس پہاڑ پہ جا کر یہ کشتی ٹکی۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء، اور کہا گیا ہے زمین نگل جا اپنے پانی کو، اے آسمان تھم جا، اور خشک کر دیا گیا پانی۔ فیصلہ کیا گیا الامر معاملے کا، واستوت علی الجودی، اور ٹکا دی گئی کشتی جودی پہاڑ پر، اور کہا گیا دوری ہے واسطے ظالم قوم کے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب فیصلہ ہوا عذاب کو سمیٹنے کا، تو آسمان کو روک دیا برسنے سے، اور زمین کے پانی کو روک دیا، اور زمین کو کہا پانی کو اپنے اندر لے لے۔ پھر پانی خشک کر دیا گیا، کشتی جودی پہاڑ پہ ٹھہرا دی گئی۔ وقیل بعدا للقوم الظالمین، فرمایا دور ہے وہ قوم جنہوں نے ظلم کیا حق سے، یا بعید ہے وہ قوم، یا دوری ہے اس قوم کے لیے جنہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور حق سے اعراض کیا۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ قال رب ان ابنی من اہلی، کہا اے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وَإِنَّ وعدَكَ الْحَقُّ، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔ اس کا جواب انشاءاللہ آئندہ سبق میں آ جائے گا۔ وَقَالَ ارْكَبُوا، اور کہا سوار ہو جاؤ، فیہا اس کشتی میں، بسم اللہ مجریہا، اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا چلنا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرنا، ان ربی لغفور الرحیم، بے شک میرا رب البتہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔
وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ، اور وہ چل رہی تھی انہیں لے کر فی موج لہروں میں، کل جبال جیسے پہاڑ، وَنَادَىٰ نُوحٌ ابْنَهُ آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو، وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ اور تھا وہ الگ یعنی کنارے پر، یا بنیّا اے بیٹے ارکب معنا سوار ہو جا ہمارے ساتھ، وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ اور نہ ہو تو کافروں کے ساتھ، قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ کہا میں ٹھکانہ پکڑوں گا طرف پہاڑ کے، یعصمنی من الماء بچا لے گا مجھ کو پانی سے، قال لا عاصم اليوم کہا نہیں بچانے والا کوئی آج کے روز من امر اللہ اللہ تعالیٰ کے امر سے، الا من رحم مگر وہ جس پہ اس نے رحم کیا، وحال بینہم الموج حائل ہوگی ان کے درمیان موج، فکان من المغرقین پس تھا وہ غرق ہونے والوں میں سے، وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء کہا گیا اے زمین نگل جا اپنے پانی کو، اے آسمان تھم جا، وغیض الماء خشک کر دیا گیا پانی، اور فیصلہ کیا گیا الامر کام کا، واستوت علی الجودی اور ٹھہرا دی گئی کشتی اوپر جودی پہاڑ کے، وقیل بعدا للقوم الظالمین کہا گیا دوری ہے واسطے ظالم قوم کے، ونادى نوح ربہ آواز دی نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، یعنی پکارا نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو، فقال رب ان ابنی کہا اے رب بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے، وان وعدک الحق اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، وانت احکم الحاکمین اور تو فیصلہ کرنے والا ہے فیصلہ کرنے والوں میں۔